میں دیکھتا ہوں کون ہے بھائی. کیا ہوا نعمان, خیریت ہے؟ خالہ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, انہیں ہاسپٹل جانا ہے. اچھا اچھا, تم چلو میں آتی ہوں. خالہ جلدی آنا. ہاں میں آتی ہوں, تم چلو. ٹھیک ہے. آنٹی آپ کھانا تو کھا کے جائیں. نہیں بیٹا, اب حلق سے کھانا نہیں اترے گا. اصل میں جمیلہ کی بہو کی طبیعت خراب ہے, اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جب بھی اسپتال جانا ہو نا مجھے اپنے ساتھ لے چلنا. تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نیہا بیٹی, میں ہاسپٹل جا رہی ہوں, کسی کے گھر تھوڑی جا رہی ہوں جو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں. تو پھر آپ ایسا کریں کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں. یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب تمہارا یہی گھر ہے اور تم یہیں رہو گی. نعمان بالکل ٹھیک کہہ رہا بیٹا. شکر ہے ماں, آپ کو بھی میری بات کوئی ٹھیک لگی. چلو تم مجھے جلدی سے چھوڑ کر آ جاؤ. چلے ٹھیک ہے, میں اماں کو چھوڑ کے آتا ہوں. آج اچھا بیٹا, اپنا خیال رکھنا. السلام علیکم دوستو, خوش آمدید ہے ڈرامہ میں. آج کی کہانی میں نیہا کی نئی زندگی, علیزے پر بڑھتا دباؤ اور المیر کی ماں کی بے قراری, سب کچھ ایک نئے موڑ پر پہنچنے والا ہے. ویڈیو آخر تک دیکھیے. کہانی کا آغاز نعمان کی ایک اچانک خبر سے ہوتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جمیلہ کی بہو کی طبیعت خراب ہے اور اسے اسپتال لے جانا ضروری ہے. نعمان اپنی والدہ کو ساتھ جانے کے لیے کہتا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے. نیہا بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کرتی ہے, لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ اب اس کا گھر یہی ہے اور اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا. نیہا کے لیے یہ بات ایک بار پھر اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ شادی کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے. دوسری طرف علیزے جذباتی طور پر بہت پریشان ہے. اسے لگتا ہے کہ نیہا کی وجہ سے گھر میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد خوشیاں دوبارہ لوٹنا مشکل ہے. حیا اسے حوصلہ دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. لیکن اصل کشیدگی نعمان اور نیہا کے درمیان ہے. نعمان نیہا کو اپنے کمرے میں رہنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے, مگر نیہا واضح طور پر اس سے دور رہنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے. نعمان اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس پر زبردستی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایک دن نیہا خود اسے قبول کرے. اس کے باوجود نعمان یہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ نیہا اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی. اس کی باتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا اختیار بھی محسوس ہوتا ہے. صبح ہوتے ہی نعمان گھر میں نیہا کے لیے ناشتہ تیار کر کے رکھتا ہے. یہ منظر گھر والوں کے لیے حیران کن ہے, کیونکہ نعمان پہلے کبھی اس طرح کی ذمہ داری لیتا دکھائی نہیں دیا. نیہا بھی یہ سب دیکھتی ہے, لیکن اس کے دل میں موجود ناراضی ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ جانتی ہے کہ صرف چند اچھے رویوں سے ماضی کی تکلیفیں ختم نہیں ہوتی. ادھر علیزے کو انسپکٹر حیدر کی طرف سے مسلسل رابطوں کا سامنا ہے. حیدر بار بار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہتا ہے. علیزے آخرکار اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے تاکہ ایک اہم بات واضح کر سکے. وہ چاہتی ہے کہ حیدر اس کے گھر دکان پر بار بار نہ آئے, کیونکہ اس سے لوگوں کی باتیں بڑھ سکتی ہے. علیزے اسے یاد دلاتی ہے کہ یہ شادی اس کی خوشی سے نہیں بلکہ المیر کو بچانے کے لیے قبول کی گئی شرط کا نتیجہ ہے. حیدر پھر بھی اپنی جیت سمجھتا ہے. وہ شادی کی تاریخ اور بارات کی تیاری کے بارے میں بات کرتا ہے, جبکہ علیزے کے لیے یہ سب ایک بوجھ بنتا جا رہا ہے. دوسری طرف حیا بھی خاموش نہیں بیٹھتی. وہ اپنی دوست نورین سے رابطہ کرتی ہے, کیونکہ نورین کے خاندان میں ایک سینئر پولیس افسر موجود ہے. حیا کی کوشش ہے کہ کسی طرح علیزے کو اس زبردستی کے فیصلے سے بچایا جا سکے. وہ اپنی بہن کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی.
लेकिन अलीज़े हालात को मजीद खराब करने से डरती है। इसे सबसे ज्यादा फिक्र अलमैर की है, क्योंकि इसे अंदेशा है कि अगर इसने हैदर की बात न मानी तो अलमैर दोबारा मुसीबत में फंस सकता है। इसी दौरान घर में एक और जज्बाती मंजर सामने आता है। रकिया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब इसे होश आता है तो इसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, अलमैर। रकिया अपने बेटे के बगैर रहने से इनकार कर देती है। वो बार बार कहती है कि इसे अलमैर से मिलना है और उसके बगैर उसकी जिंदगी अधूरी है। घर वालों के लिए ये मंजर इंतहाई तकलीफ दे है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे की जुदाई में अंदर से टूट चुकी है। रकिया को यकीन है कि अलमैर को घर से दूर करना सिर्फ इसके बेटे की सजा नहीं बल्कि इसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश है। दूसरी तरफ नेहा अपनी नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही है। इसके सामने एक तरफ नौमान का बदलता रवैया है, जबकि दूसरी तरफ माजी की तमाम तलखियां मौजूद है। नौमान के रवैये में नरमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन नेहा अभी ये फैसला नहीं कर पाई कि इसे इस तब्दीली पर यकीन करना चाहिए या नहीं। अब कहानी में 3 अहम सवालात सबसे ज्यादा अहम हो गए हैं। क्या नेहा वाकई नौमान को दिल से मुआफ कर पाएगी? क्या अलीज़े हैदर से शादी करके अलमैर को बचाने में कामयाब होगी या हैदर की असलियत सबके सामने आ जाएगी? और सबसे बढ़कर क्या रकिया अपने बेटे अलमैर को दोबारा अपने पास देख पाएगी? ये तमाम सवालात आने वाले हिस्सों में कहानी को मजीद जज्बाती और खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आपको आज की ड्रामा रिकैप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में अलीज़े को हैदर के सामने क्या फैसला करना चाहिए। ऐसी ही मजीद दिलचस्प ड्रामा रिकैप्स के लिए ड्रामा के साथ जुड़े रहिए।